میرا نام شرمین ہے اور میں سکھر کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، پر اصل قسمت تو ایک لڑکی کی اس کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ کتنے نصیبوں والی ہے، یہ سب تو آنے والا وقت ہی بتاتا ہے۔ میں اکثر اپنی ماں سے سنتی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی بیٹی نہ دے، اور اگر دے تو اچھے نصیبوں والی ہو، اور تب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میں بہت ناسمجھ تھی، پر وقت کی ٹھوکروں نے مجھے بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ ابا کی کچھ سال پہلے وفات ہو چکی تھی۔ جب میں FA میں ہوئی تو میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ جو بیماری میری ماں کو تھی اس کا علاج کروانے کے لیے تب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب بھائی کو روتے دیکھا، جب انسان بے بسی کی حد کو چھو رہا ہو تو تب اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، کہاں جائے، تب بس وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اماں کو کینسر تھا، اور اماں کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی اور رشتہ نہیں تھا۔ دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ماں سب رشتوں کی کمی پوری کر دیتی ہے، پر کوئی بھی رشتہ ایک ماں کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ پہلے باپ کا دکھ، پھر ماں کا، اور اماں نے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے جلد میری شادی سادگی سے کرنے کا سوچا، اور محلے کی ایک عورت کو میرے لیے اچھا رشتہ دیکھنے کا کہا، جبکہ میں تو پڑھنا چاہتی تھی۔ جیسی زندگی میری ماں نے جی ویسی میں نہیں جینا چاہتی تھی، اور نہ اتنی جلدی شادی کے لیے تیار تھی۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا، جو اپنی پڑھائی کے ساتھ کام بھی کرتا تھا، اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھا رہا تھا، پر دن رات ایک دکھ نہیں سونے دیتا تھا کہ میری ماں اب ہمارے بیچ نہیں رہیں گی۔ پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا دکھ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جان لینا کہ جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، وہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ اور میں دن رات تڑپتی تھی، دعائیں کرتی تھی، کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میری ماں بچ جائے۔ پر معجزے ہم گناہگار انسانوں کے کہنے پر کب ہوتے ہیں؟ ہم انسان تو ہیں ہی بہت مطلبی، اپنے رب کے سامنے بھی تب جھکتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہو۔ رب کی رحمت تو بہت بڑی ہے، پر میں ہار چکی تھی خود سے، وقت سے، حالات سے۔ FA کر رہی تھی جب اماں نے ایک رشتہ دیکھا، اور جلد از جلد میرا نکاح سادگی سے کر دیا۔ اماں نے کہا میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش اپنی بیٹی کو دلہن بنے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور میں اس دن اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بہت روئی تھی، کیونکہ میری ماں مر چکی تھی۔ وہ شاید میرے نکاح کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا بھائی مجھے صبر کا کہتا رہا، پر صبر کہاں آتا ہے جب سامنے کوئی اپنا جان سے پیارا انسان مر گیا ہو۔ میں کئی دن بیمار رہی، ہر وقت یہی احساس ہوتا امی ابھی کچن سے نکلے گی اور مجھے آوازیں دینے لگے گی، اور کبھی لگتا ابھی میرے کمرے میں مجھے ڈانٹتے ہوئے داخل ہوں گی۔ میں پورے گھر میں اپنی اماں کو تلاش کرتی، آوازیں دیتی، پر ماں ہوتی تو میری پکار کا جواب دیتی۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میرا بھائی مجھے صبر کا کہتا، پر اللہ نے عورت کو بنایا ہی نرم ہے، جو زخم ایک بار کھا لیتی ہے اس سے خون ساری عمر رستا رہتا ہے۔ میں اپنے بھائی کے جتنی بہادر تو نہیں تھی، پھر شاید مرد بھی ہماری طرح بہت نرم دل ہوتے ہیں، بس وہ ہمارے سامنے نہیں روتے، وہ خود کو کبھی کسی دوسرے انسان کے سامنے کمزور محسوس نہیں کرواتے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، پر میری ماں میری لاکھ دعاؤں پر بھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جا کر روتی، اپنے اللہ سے فریاد کرتی وہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لے، پر مجھے میری ماں لوٹا دے۔ پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جو انسان ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کب واپس آتا ہے؟ میرا بھائی کہتا اب بس ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ہمیں اپنی ماں کے بغیر جینا سیکھنا ہوگا، جیسے باپ کے بغیر جینا سیکھ گئے۔ پر ایک بیٹی کے لیے کہاں آسان ہوتا ہے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہو۔ پر وقت گزر رہا تھا، کہتے ہیں وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، ہر میرے زخموں کو کبھی نہیں بھر سکا، کیونکہ مجھے ایک کے بعد ایک نیا زخم ملنے والا تھا، اور جب ایک نیا زخم ملتا تو پرانے زخم خود بخود ہرے ہو جاتے۔ میری ماں نے میرے نکاح کرنے میں
जल्दी कर दी थी। जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ वो मुझसे काफ़ी बड़ा था और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर एक दिन भाई बहुत खुश घर आया। उसने कहा वो बाहर जा रहा है और वहाँ जाकर इतना पैसा कमाएगा कि अपनी बहन के हर ख्वाब को पूरा कर देगा। और वो छोटा सा घर जिसको मेरी माँ ने बहुत प्यार से बनाया था, अपनी खुशियों और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरे भाई ने उस घर को बेच दिया, जिसमें मेरी माँ की हंसी की आवाज़ गूंजती थी। हमारा बचपन, हमारे दुख सुख इस घर में गुजरे थे। वो पल, वो सब मेरा भाई भूल चुका था। मेरा निकाह हो चुका था, इसलिए भाई ने कहा कि वो मेरी रुखसती कर देगा, और ऐसा ही हुआ। जिस दिन मेरी रुखसती हुई उसी दिन मेरा एक घर से भी रिश्ता ख़त्म हो गया, जिस घर को एक बेटी का मेका कहा जाता है। और शादी की रात मुझे एक और बात पता चली कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा है। उसने तो औलाद की खातिर दूसरी शादी की है, और ये बात उसने मुझे शादी की रात बता दी थी। कई ख्वाब होते हैं एक लड़की के, पर मेरे सभी चकनाचूर हो चुके थे। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। मैं किस से जाकर कहती कि इन लोगों ने धोखा किया है। मेरे पास तो अब कोई मेरा अपना नहीं रहा था। पता नहीं अम्मा ने भी क्यों इतनी जल्दी कर दी कि छोटी सी उम्र में मेरा निकाह कर दिया, और भाई ने भी बिना कुछ देखे रुखसती में जल्दी कर दी। ससुराल में आकर मेरी ज़िंदगी मज़ीद बदतर होती जा रही थी। मेरे लिए सब नया था। एक घर से निकलकर दूसरे घर में एडजस्ट होने में वक्त लगता है, और मैं तो अभी इतनी समझदार भी नहीं थी। मेरा भाई भी जब बैरून मुल्क गया था उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। मैं वाकई बहुत बदनसीब लड़की हूँ। मेरा शौहर भी जब से शादी हुई थी उसने एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। सुबह काम पर जाता और शाम को आते ही अपनी पहली बीवी के पास चला जाता। मुझे तो मेरी औकात बता दी गई कि मैं इस घर में बच्चे पैदा करने आई हूँ। कोई इज़्ज़त नहीं थी। मुझे एक काम वाली समझा जाता था। सास अलग थप्पड़ मार देती और मेरी सौतन कहती, जल्द अज जल्द बच्चा पैदा करो, इसके बाद तुम्हें इस घर से चलता करूँगी। मैं दिन रात पहले से आदी रह चुकी थी। शादी को 6 माह होने वाले थे, पर मैं अभी तक उम्मीद से नहीं हुई थी। सास कहती, ये मनहूस है, जब से अपने बेटे की से शादी की है हमारा तो सारा कारोबार खसारे में जा रहा है। और एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम में बीवियों वाली कोई अदा नहीं है। अपना हुलिया देखो, तुमसे अच्छी तो वो मासियाँ होती हैं जो दूसरों के घर काम करती हैं। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे शौहर ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि चुप कर जाओ। वो मुझे बीवी समझता ही कब था, जो बीवी के नाज भी उठाता। उसने तो कभी मुझसे पूछा तक नहीं था मैं ऐसे क्यों फिरती हूँ। मेरे कम उम्र होने की वजह से मेरी सौतन मुझे डरा धमका कर रखती और मुझे कभी तैयार ना होने देती। मैं रोती रही और रोते रोते सो गई। सुबह देर से आँख अपनी सास के थप्पड़ों से खुली जो मेरे मुंह पर बरसा रही थी। मैं सबसे बहुत डरती थी। इस घर में कोई भी तो मेरा नहीं था। मैं अपने रब से फरियाद करती, मुझे औलाद दे दे ताकि मेरा बच्चा तो मेरा हो, जिससे मैं बातें कर सकूं, जिसके सीने से लगकर मैं जी भर के रो सकूं। औरत बहुत कमज़ोर होती है। वो ख़ुद को जितना भी मजबूत ज़ाहिर कर ले, ज़िंदगी में कभी न कभी उसको एक कंधे की ज़रूरत होती है, और मुझे भी थी। मैं बहुत थक चुकी थी वक़्त से, किस्मत से लड़ते लड़ते, और ख़ुद अपनी ज़ात से भी। मैं इस दुनिया में क्यों आई? क्या सबके जुल्म सहने के लिए? मुझे समझ नहीं आती थी मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कई माह बाद अपनी माँ की कब्र पर गई तो आंसू थे कि खुश होने का नाम नहीं लेते थे। और उस दिन वापसी पर हमारे मोहल्ले का जो मेरे भाई का दोस्त था वो मिला, और मुझे देखकर हैरान रह गया कि मैं वही शर्मीन हूँ। मैं खुद तो एक ढांचा बन चुकी थी। मैं इससे अपने भाई का पूछने लगी। अपने भाई की बहुत याद आती थी। उसने कहा उसका भी कोई राब्ता नहीं। और उस दिन मुझे मेरी सास ने उसके पास खड़े देख लिया। वो ना जाने कहाँ से आ गई थी। मेरे लिए तो मेरे भाइयों जैसा था। मेरी कोई गलत नीयत भी नहीं थी। मैं तो बस अपने भाई का पूछ रही थी, पर मेरी सास ने इस बात को और रंग दे दिया, और उस दिन मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा। मेरी इज्जत तो पहले भी नहीं थी इस घर में, उल्टा मेरे किरदार को भी दागदार कर दिया। मेरी सौतन ने कहा कि ये खुद बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। साल होने को आ गया। आप लोगों ने मुझसे कहा था जैसे बच्चा होगा आप मेरी गोद में डाल देंगे और इस लड़की को चलता करेंगे, पर ये तो कहीं और मुंह काला कर रही है। ये क्या इस घर को वारिस देगी? मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया गया।
میرے سسرال والے جانوروں جیسا سلوک کرنے لگے تھے مجھ سے۔ میرا شوہر جو مجھ سے دگنی عمر کا تھا سمجھدار تھا، پر اس نے میرا یقین نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرد جس کی ایک بیوی ہوتی ہے وہ کیسے اس پر یقین نہیں کر سکتا؟ شاید جس مرد کی زندگی میں پہلے عورت ہو وہ اسی کے کانوں سے سنتا اور دیکھتا ہے۔ میرے وجود پر تو جو زخم تھے وہ تھے، لیکن روح پر جو زخم تھا اس کا گھاؤ کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ اب تو مجھے مختلف ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا۔ وہ کہتے آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، ایک بار اپنے بیٹے کے ٹیسٹ بھی کروا کر دیکھ لیں۔ اور میری ساس کہتی دماغ ٹھیک ہے، میرے بیٹے میں نقص نکال رہے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اور اب تو میری ساس مجھے پیر فقیروں کے پاس لے کر جاتی جو بری بری نظروں سے مجھے دیکھتے، کبھی مجھ پر جن کا سایہ کہتے اور کبھی کہتے میرے سسرال سے کسی نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہمارے گھر کبھی اولاد ہو۔ اور کئی ماہ ان پیروں سے علاج کروانے پر کسی سے مجھے کوئی شفا نہیں مل رہی تھی۔ میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے ان پیر کے پاس نہیں جانا، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ غلط طریقے سے چھوتا ہے۔ میں ایک بت بن چکی تھی۔ کبھی کسی پیر کے پاس میری ساس لے کر جاتی، کبھی کسی پیرنی کے پاس۔ میری ساس کو پیروں پر بہت یقین تھا۔ وہ کہتی تھی انہی پیروں نے بتایا تھا میری پہلی بہو بانجھ ہے، اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دو، اور اب دوسری شادی کر دی، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، کیونکہ پورے گھر پر کالا جادو ہے، اور جب تک اس کی کاٹ نہیں ہوگی اولاد بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وقت پیسہ ان پیروں پر برباد کرتی تھی، پر مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا۔ کاش ہم لوگ دوسرے انسانوں پر ان کے عملیات پر یقین کرنے کے بجائے قرآن پاک کھول کر اس کو سمجھ کر ہر مسئلے کا حل جان لیں، پر ہم انسان تو شروع ہی سے جلد باز رہے ہیں۔ قرآن پاک کو گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے، پر کبھی اس ایک لفظ کا مطلب سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی کو 2-2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، پر میں ماں نہیں بن سکی۔ اور اس دن ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹی جب میں نے اپنی سوتن کو چھت پر کسی سے بات کرتے سنا۔ ایک سایہ گھر کے صحن میں لہرایا تھا۔ جب میں بھی چھت پر گئی تو اپنی سوتن کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی میری سوتن نے شور ڈال دیا۔ میری ساس جو ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، کاش اپنی بڑی بہو پر بھی نظر رکھ لیتی۔ میں تو پہلے دکھوں کی ماری تھی۔ میری سوتن نے اس اجنبی شخص کو میرے ساتھ منسوب کر دیا، جبکہ میں تو اس کو دیکھا بھی پہلی بار تھا۔ میرے شوہر کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ شعلہ برساتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے مار رہا تھا، اور وہ سوتن ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں کہتی رہی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ یقین تو وہ انسان کرتا ہے جس نے آپ کو عزت دی ہو، ایک مان دیا ہو۔ اور اس رات میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، کہتی رہی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں وہاں سے کہاں جا رہی تھی مجھے نہیں پتا۔ ایک بس میں سوار ہوئی تو انہوں نے مجھے اتار دیا، کیونکہ میرے پاس بس کا کرایہ نہیں تھا۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی اور میں پیدل چل رہی تھی، اور آخر ایک دربار نظر آیا۔ بڑی مشکل سے بھوکی پیاسی خود کو گھسیٹتی وہاں تک پہنچی اور دربار کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی، میں کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ چکی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب ایک بزرگ جس کی سفید داڑھی جو شاید 80 سال کا ہوگا وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے پوچھ رہا تھا میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور میں خاموش رہی۔ آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ اندر چلا گیا، اور کچھ دیر میں ایک عورت آئی اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ یہی وہ صبح تھی جس دن میرے نصیب کا ستارہ بدل چکا تھا۔ شاید میرے لیے ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے جو مجھے یہاں تک آنا تھا۔ اس عورت نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں نے دربار پر دیکھا تھا سارا دن بہت سی عورتیں اس آستانے پر آتی ہیں اور خوشی خوشی گھر جاتی ہیں۔ میں بھی ان عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں ان سب چیزوں کو، تعویذ گنڈا، پیر فقیروں کو نہیں مانتی تھی، کیونکہ اب تک میرا جتنے لوگوں سے سامنا ہوا سب جعلی فراڈیے لوگ تھے جو اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور جو بزرگ مجھے باہر ملا وہ وہی تھا جو سامنے بیٹھا باری باری ہر عورت کی فریاد سن رہا تھا۔ سب عورتیں ایک ایک کر کے جا چکی تھیں۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ جب وہ بزرگ میرے پاس آیا کہنے لگا بیٹی تم جب سے آئی ہو مجھے شکی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو، پھر چپ ہو جاتی ہو۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا تم کہاں سے آئی ہو، کیونکہ یہ
ہر کسی کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ اور تب میں نے اس انسان سے جس کے چہرے پر نور تھا، میں نے پوچھا، کیا آپ واقعی ویسے ہیں انسان جیسے نظر آتے ہیں؟ اور کیا واقعی آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ آپ جو مانگتے ہیں وہ اللہ عطا کر دیتا ہے؟ تو وہ ہلکا سا مسکرائے، کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، پر اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، اور انسان کسی لیے پیدا ہوا اس کا فیصلہ وہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ خود انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے چنتا ہے۔ اور میں تو ایک عام سا گنہگار بندہ ہوں، اور میری پہچان کیا میں تو خود نہیں جانتا۔ تم یہاں اسی لیے آئی ہو کیونکہ تمہیں یہاں تک میرا اللہ لایا ہے، جیسے مجھے یہاں تک لایا گیا تھا۔ پھر اس بزرگ نے، جس کی عمر 80 سال تھی، اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس بزرگ نے کہا، میرا نام بشیر احمد ہے۔ میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، آج تک نہیں جان سکا۔ میں ایک انجان راستے پر ایک عورت کو ملا تھا جس نے مجھے پالا تھا، اور وہ بے اولاد تھی۔ مجھے کبھی احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور یہ مجھے 9-10 سال کی عمر میں پتہ چلی تھی۔ میری ماں، جس کا میں سگا بیٹا نہیں تھا، اس نے کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی تھی، پر کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو راتوں کو روتے بلکتے دیکھا تھا۔ میرا باپ بھی اچھا انسان تھا، پر اس نے کبھی میری ماں کو نہیں بتایا کہ وہ چوری چھپے دوسری شادی کر چکا ہے، اور میری ماں بیچاری وہ اولاد کے لیے دھکے کھاتی رہی۔ میری ماں کے سسرال والے بہت ظالم تھے۔ وہ میری ماں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جس گھر میں وہ لوگ رہ رہے تھے وہ میری ماں کے نام پر تھا، پر سسرال والے اٹھتے بیٹھتے اولاد کے طعنے دیتے، اور جب مجھ پر بات آتی تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں چل دیتی۔ تب میں چھوٹا تھا۔ بانجھ ہونا کیا ہوتا ہے میں سمجھ نہیں سکا، اور جب تک سمجھ آئی تب تک میں اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں اپنی ماں کا سگا بیٹا نہیں تھا، اور میری دادی مجھے ناجائز ہونے کے طعنے دیتی۔ میں تب 9-10 سال کا تھا، اور اس دن مجھے دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیا گیا۔ میں تو محبت کا عادی تھا۔ میری ماں کے سگے ہی میری ماں کے دشمن نکلے، اور میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ میری ماں مجھے اچھا انسان بنانا چاہتی تھی، پر ضروری تو نہیں ہم جیسے سوچیں ویسا بھی ہو۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں ایک چائے کی دکان پر کام کرنے لگا، وہاں 3 سال کام کیا، پھر وہ شہر چھوڑ دیا۔ شاید میرا اس شہر سے رزق ختم ہو چکا تھا۔ دوسرے شہر آیا تو اخبار بیچنے لگا، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ پھر وہاں سے نکلا تو ایک کارخانے میں کام کرنے لگا، جہاں مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی، اور میں بس اسی کا ہو کر رہ گیا۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی ضد نہیں کی، پر وہ جلدی ماں بننا چاہتی تھی۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ یہ عورتیں بھی بڑی عجیب مخلوق ہوتی ہیں۔ پہلے ساری عمر ماں باپ کے گھر کسی شہزادے کے خواب دیکھتی ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کی تمنا کرتی ہیں، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہر در پر ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اور ایسی ایک ٹھوکر میری بیوی نے کھائی تھی۔ وہ کسی غلط پیر کے ہتھے چڑھ گئی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میری ماں جس نے پالا تھا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت نے خود کو دہرایا ہو۔ پتہ نہیں کیوں لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے، اولاد صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ انسان کے بس میں ہوتا تو آج کوئی عورت بانجھ نہ ہوتی، کوئی اولاد کو نہ رو رہا ہوتا۔ میں اپنی بیوی کو کھو چکا تھا، اس بیوی کو جس کے لیے میں نے جینا سیکھا تھا، جس کے لیے میں رویا تھا۔ میری زندگی میں 2 عورتیں آئی تھیں، ایک میری ماں جس نے مجھے پالا تھا، اور دوسری میری بیوی۔ دونوں کی موت نے مجھے گہری چوٹ پہنچائی تھی، اور پھر میرا وہاں اس شہر میں دل نہ لگا، اور میں نے پھر سے ہجرت کی، کیونکہ میرے نصیب میں ہجرت کرنا لکھا گیا تھا۔ ہم خود سے اپنے زندگی کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں، پر اپنے نصیب کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی جب ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ مجھے بہت پیاس لگی تھی، اور مزید چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ جب ایک عورت کو اپنے خاوند کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ گاؤں میں عورتیں دوپہر کے وقت کھیتوں میں کام کرتے شوہر کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں، اور جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا، بہن اللہ تیری جھولی بھر دے، میں اجنبی مسافر ہوں، مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو وہ تلخ لہجے میں بولی، میں بانجھ ہوں، اور تم ویسے پانی مانگتے، میں تب بھی پانی دے دیتی۔ اس عورت نے پانی دیا اور چلی گئی، اور پھر میں اسی درخت کے نیچے رہنے لگا، کیونکہ مجھے اپنے رب نے دنیا بسانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرے رب نے تو مجھے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ جس عورت نے مجھے پانی دیا وہ امید سے ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ
یہ بات ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچ گئی اور عورتیں اپنے گھر سے پانی لے کر آتی، میں دم کر دیتا جس سے وہ حاملہ ہو جاتی۔ رب تعالیٰ کی کلام میں بڑی طاقت ہے، اور پھر آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ایک درگاہ میں تبدیل ہو گئی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا، یہ سب دعا کی برکت سے ہوا ہے۔ دعا تو انسان کے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے یہ سب مجھ جیسے گناہگار کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آج بھی اپنے پاس آتی عورتوں کو سمجھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں وہ کبھی کسی جعلی پیر یا عامل کے پاس نہ جائیں۔ ان کو پانی دم کر کے دیتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ پر افسوس، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں لوگوں کے ایمان ڈول رہے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے رب سے بھی مانگتے ہیں اور دوسری طرف پیروں فقیروں کے در پر بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور اپنا وقت، پیسہ کیا کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ جس دن ہمارا یقین کامل ہو گیا اس دن منہ سے نکلی ہر دعا اپنا اثر دکھائے گی۔ بشیر احمد جو 80 سال کا ایک بزرگ تھا، وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکا تھا اور اس کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں نے دعا تو مانگی تھی پر دعا کے قبول ہونے میں جلدی کی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت پر سر انجام ہوتی ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ بشیر احمد، جن کو میں پیر سائیں کہتی تھی، انہوں نے میری عدت کے بعد میرا نکاح ایک سلجھے اور نیک انسان سے کروا دیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا پہلا شوہر خود بانجھ تھا، اس نے یہ بات سبھی سے چھپا کر رکھی تھی۔ انسان بہت جلد باز ہے اور ہم چاہتے ہیں سب جلدی جلدی ہو جائے، جبکہ اللہ تو ہمارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی بس امتحان ہے جہاں خوشیاں بھی ہیں، دکھ تکلیفیں بھی ہیں اور خوف بھی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، در حقیقت جو ہو رہا ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔